أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. برادران اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ کا موضوع ہے نوجوانوں اپنے مقام کو سمجھو. حضرات، انسانی زندگی کے مراحل میں سے، انسانی زندگی کے ادوار میں سے جوانی کا مرحلہ، عہد شباب کا مرحلہ بڑا ہی انمول اور بڑا ہی عظیم مرحلہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس مرحلے میں، جوانی کے اس دور میں انسان ہر اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے. ذہنی و فکری اعتبار سے، جسمانی و بدنی اعتبار سے، سوچنے اور سمجھنے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے جوانی کے اس مرحلے میں قوت و طاقت کا مرحلہ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جوانی کے اس مرحلے کو قوت اور طاقت کا دور کہا. سورہ روم آیت نمبر 54 پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پہلے کمزور پیدا کیا، یعنی جب تم پیدا ہوا تھا اس وقت تم کمزور تھا، نہ تمہارے اندر بولنے کی سکت تھی، نہ چلنے پھرنے کی طاقت تھی، نہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تھی. ہر اعتبار سے تم کمزور تھا، تمہاری ہڈیاں کمزور تھیں. اس کے بعد دھیرے دھیرے تم جوانی کے مرحلے پر قدم رکھا. اللہ فرماتا ہے ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس کمزوری کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں قوت اور طاقت کا دور عطا کیا، اور اس جوانی کے بعد پھر تمہیں بڑھاپے اور کمزوری کا دور عطا کیا. اللہ فرماتا ہے ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، کہ اس جوانی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوت اور طاقت کے دور کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کمزور اور بڑھاپے کی زندگی عطا کی. اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کے تینوں مراحل کو ذکر کر دیا ہے: بچپن کی زندگی، جوانی کی زندگی، بڑھاپے کی زندگی. اور یہ بڑھاپے کی جو زندگی ہے، بڑھاپے کی جو کمزوری ہے، یہ بچپن کی کمزوری سے زیادہ خطرناک ہے. اس لیے کہ ایک تو کمزوری ہے اور اوپر سے بڑھاپے بھی آ رہا ہے، اور اس وقت اس سے یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ جوانی میں میں کیسا تھا، میرے اندر کتنی طاقت تھی، میں جوانی میں کیسے کیسے کام کرتا تھا، یہ احساس بھی ہوتا ہے. تو بچپن کی کمزوری سے بڑھاپے کی کمزوری یہ اور زیادہ خطرناک ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانی کے دور کو قوت اور طاقت کا دور کہا. میرے نوجوان بھائیوں، یہ جوانی بہت بڑی اس کی اہمیت ہے. ہمارے اسلام میں جوانی کی بڑی اہمیت بتلائی گئی ہے. کتنی بڑی اہمیت ہے اس جوانی کی، آپ اس بات سے اندازہ کیجئے کہ قیامت کے دن اس جوانی کے بارے میں خاص طور پر سوال کیا جائے. ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربه حتى يسأل عن خمس، کہ قیامت کے دن جب تک انسان 5 سوالوں کا جواب نہ دے گا اپنی جگہ سے ڈس سے مس نہیں ہو سکتا، اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا. وہ 5 سوال کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں عن عمرہ فیما افنا، پہلا سوال ہوگا پوری زندگی کے بارے میں، کہ پوری زندگی تم نے کہاں گزار کیا ہے، پوری زندگی تم نے کیسے گزاری، پوری زندگی جو 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ کی جو زندگی اللہ نے عطا فرمائی، اس زندگی کو کیسے گزار کیا ہے، پہلا سوال ہوگا. دوسرا سوال اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، جوانی کے بارے میں خاص طور پر. ایک تو پوری زندگی کا حساب لے گا ہی، لیکن پھر اس زندگی میں جو امپورٹنٹ اور مضبوط دور تھا جوانی کا، اس کے بارے میں بھی پوچھے گا وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، تو نے اپنی جوانی کہاں گزارا،
اپنی جوانی کیسے گزاری؟ کہیں ایسا تو نہیں شراب خانوں میں، کہیں ایسا تو نہیں زنا و بدکاری میں، کہیں ایسا تو نہیں جھوٹ حرام خوری میں، کہیں ایسا تو نہیں نمازوں کو چھوڑ کر دوست و یاری میں، کہیں ایسا تو نہیں عبادتوں سے دور؟ تم نے جوانی کہاں گزاری؟ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ۔ یہ دوسرا سوال ہوگا خصوصی طور پر جوانی کے بارے میں۔ تیسرا سوال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ۔ تم نے جو مال کمایا وہ کہاں سے کمایا؟ تم نے جو مال حاصل کیا کیسے حاصل کیا؟ جائز طریقے سے، حلال طریقے سے، حلال جگہوں سے، جائز جگہوں سے، کہاں سے اور کیسے حاصل کیا؟ پانچواں سوال چوتھا سوال ہوگا فیما انفقہ۔ تم نے اس مال کو کہاں خرچ کیا؟ تم نے اس مال کو کہاں خرچ کیا؟ حلال جگہوں پر حلال طریقے سے، جائز جگہوں پر جائز طریقے سے اپنے اس مال کو کہاں اور کیسے خرچ کیا؟ ماشاءاللہ کچھ لوگ تو بڑی محنت سے کماتے ہیں، حلال کمائی کماتے ہیں، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو شراب خانوں میں جا کے خرچ کرتے ہیں، گانے بجانوں میں خرچ کرتے ہیں، گناہوں اور برائیوں کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کو پیارے نبی کی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کل قیامت کے دن اس بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے اس مال کو کہاں خرچ کیا؟ فیما انفقہ، حلال جگہوں پر حلال طریقے سے کہاں اور کیسے خرچ کیا؟ آخری سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فماذا عمل فیما علم۔ تم نے جو علم سیکھا تقریروں کے ذریعے، بیانات کے ذریعے، دروس کے ذریعے، مطالعے کے ذریعے، کتابوں کو پڑھ کر علماء سے پوچھ کر تم نے جو علم حاصل کیا، چاہے جس انداز علم حاصل کیا، تمہارے اندر جو دینی باتیں آئیں، تم نے جو علم سیکھا اس پر تم نے کتنا عمل کیا؟ یہ سوال ہوگا۔ یہ کل 5 سوالات ہیں۔ جب تک انسان ان 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا قیامت کے دن اپنے جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیے اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری زندگی کے حساب کے ساتھ ساتھ جوانی کا جو دور ہے اس کے بارے میں بھی اللہ سوال کرے گا، اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا۔ اس لیے میرے نوجوان بھائیوں، میں خاص طور سے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی جوانی کی حفاظت کیجیے۔ یہ جوانی بار بار لوٹ کر آنے والی نہیں ہے، یہ جوانی دوبارہ نہیں آئے گی، یہ جوانی دوبارہ لوٹ کر آنے والی نہیں ہے۔ اس جوانی کی اہمیت کو سمجھو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے یہ جوانی۔ اس نعمت کا صحیح استعمال کیجیے، اس نعمت سے بھرپور فائدہ اٹھا لیجیے۔ جوانی میں اللہ رب العالمین کو خوش کر لیجیے، اس لیے کہ یہ لوٹ کر آنے والی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو، اس سے فائدہ اٹھا لو، اس نعمت کی قدر کر لو۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شبابک قبل حرمک، شبابک قبل حرمک۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی جوانی کی اہمیت کو سمجھو، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپا آنے سے پہلے، اس لیے کہ جوانی میں جو کام اللہ کے لیے کر سکتے ہو، جوانی میں جو کام دین اسلام کے لیے کر سکتے ہو، جوانی میں جو اعمال اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر سکتے ہو، بڑھاپے میں نہیں کر سکتے ہو۔ یہی وجہ ہے آپ نے فرمایا اپنی جوانی کی اہمیت کو سمجھو، اپنی جوانی سے فائدہ اٹھا لو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ آج کتنے ایسے بوڑھے ہیں جو پچھتا رہے ہیں کاش جوانی میں وہ کام کر لیا ہوتا، کاش جوانی میں دین کی کچھ خدمات کر لیے ہوتے، کاش جوانی میں وہ اعمال کر لیے ہوتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اس کی اہمیت کو سمجھو، اس سے بھرپور فائدہ اٹھا لو۔ دوسری نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، یہ صحت و تندرستی جو ہے اسے غنیمت سمجھو، صحت و تندرستی کو غنیمت سمجھو اور اس سے بھی فائدہ اٹھا لو۔ آج آپ بیمار نہیں ہیں، بیماریوں سے پاک صاف ہیں،
آپ کے اندر کوئی بیماری نہیں ہے، آپ صحت و تندرست ہیں، آپ اس کو صحیح استعمال کیجئے اور رب کی عبادت کیجئے۔ اس نعمت سے، اس صحت و تندرستی سے رب کو خوش کر لیجئے۔ کیا پتہ کل کوئی بیماری آ جائے گی، کل کسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے، کوئی بیماری لاحق ہو جائے گی، پھر ہم اللہ کی عبادت صحیح سے نہیں کر پائیں گے، دین کی کوئی کام نہیں کر پائیں گے۔ اسی لیے پیارے نبی فرماتے ہیں وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقْمِكَ، کہ اپنی صحت مندی کو غنیمت جانو، اس نعمت کی قدر کرو بیماری آنے سے پہلے۔ تیسری نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اپنے مالداری کو، اپنے مال و دولت کو غنیمت سمجھو، اس سے اللہ رب العالمین کو خوش کر لو فقیری آنے سے پہلے، محتاجی آنے سے پہلے۔ اس لیے کہ انسان کے پاس ہمیشہ مال و دولت نہیں رہتا، مال و دولت یہ ہاتھ کا میل کچیل ہے، آج ہے تو کل نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مال و دولت دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ کو خوش کر دو۔ کیا پتا کل کوئی حادثہ آ گیا یا کوئی پریشانی آ گئی جس میں سارے ماہ تباہ و برباد ہو گیا تو پھر کیا فائدہ؟ ہم اللہ کو خوش نہ کر سکے اور پھر ہم محتاج ہو گئے۔ آپ دیکھتے ہوں گے دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو کل تک فٹ پاتھ پر زندگی گزارتے تھے، آج بنگلوں میں زندگی گزار رہا ہے، اور جو بنگلوں میں زندگی گزارتے تھے آج فٹ پاتھ پر اس کی زندگی بسر ہو رہی ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے، انسان ہمیشہ غریب نہیں رہتا اور ہمیشہ امیر بھی نہیں رہتا، ایک دن یہ مال آنی اور جانی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اللہ اس مال سے خوش کر لیجئے، کیا پتا کل یہ مال ہم سے چھن جائے اور پھر اس نعمت سے ہم محروم ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اپنے مالداری کو، اس نعمت کو سمجھو، اس کی قدر کرو فقیری آنے سے پہلے، محتاجی آنے سے پہلے۔ چوتھی نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنی خالی ٹائم کو، اپنی خالی فرصت کو غنیمت سمجھو۔ بیزی ہونے سے پہلے، مشغولیت آنے سے پہلے انسان جب تک کُنوارا رہتا ہے اس کی کوئی ذمہ داری نہیں رہتی، بالکل فری رہتا ہے۔ جب شادی کرتا ہے بیوی کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، پھر بچے ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری آتی ہے، بچے کے پھر پڑھانا لکھانا یہ الگ ذمہ داری ہوتی ہے، پھر بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں پھر ان کی شادی کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور یوں انسان بزی ہوتا چلا جاتا ہے، مصروف ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ فرصت کے جو لمحات ہیں، یہ خالی جو ٹائم ہے اس کو یوں ہی برباد نہ کرو، یوں ہی ضائع نہ کرو، اس خالی وقت سے فائدہ اٹھا لو، رب کو خوش کرو۔ خالی وقت میں رب کی عبادت کرو، رب کا ذکر کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اور اس خالی وقت کو بیکار ضائع نہ کرو۔ پانچویں اور آخری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو موت آنے سے پہلے۔ میرے بھائیو، یہ جو زندگی ملی ہے دوبارہ نہیں ملنے والی ہے، یہ دنیا کی زندگی ایک بار ملتی ہے، دوبارہ ملنے والی نہیں ہے۔ اس لیے اس زندگی کو غنیمت جانو، اس زندگی کی اہمیت کو سمجھو، اس زندگی کو اللہ کی عبادت میں صرف کرو۔ کیا پتا موت کب آ جائے گی اور ہم اس دنیا سے چل بسیں گے اور پھر رب کو خوش نہ کر سکیں گے۔ اس لیے جو بھی زندگی ملی ہے اس زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کو خوش کر دو، اللہ کو خوش کر لو۔ یہاں سے جانے کے بعد اگر آپ چاہیں گے بھی کہ اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ میں نیک اعمال کر لوں، میں جنت حاصل کرنے والے اعمال کر لوں، میں تجھے خوش کر لوں، اللہ کہے گا کلا، ہرگز نہیں، اب یہ کام نہیں ہو سکتا، اب دنیا میں تم نہیں جا سکتے۔ اس لیے جو زندگی ملی ہے اسے غنیمت جانو۔ پیارے نبی اسی کی نصیحت کرتے ہیں، اسی بات کی نصیحت کرتے ہیں وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، کہ موت آنے سے پہلے اس زندگی کی قدر کرو، اس زندگی کی اہمیت کو سمجھو۔ انسان جب مر جاتا ہے تو عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اور اب وہ انسان عمل کرنے پر قادر نہیں ہوتا، وہ تو مر جاتا ہے۔
یہ 5 نصیحتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کی. اور میرے بھائیوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں اس حدیث پاک سے کہ پہلی نصیحت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جو نصیحت فرمائی وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرْمِكَ کہ اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپا آنے سے پہلے. اس لیے میرے بھائیوں میرے نوجوانوں اپنی جوانی کو یوں برباد نہ کرو, اپنی جوانی کو بیکار کاموں میں صرف نہ کرو, اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں صرف کرو. اور یہ بات یاد رکھیے جو انسان اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں صرف کرتا ہے, اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی کو گزارتا ہے, اللہ اکبر, ایسے نوجوانوں کی کیا فضیلت ہے. وہ قیامت کا دن ہوگا, بھیانک منظر ہوگا, سورج قریب ہوگا, گرمی کی حرارت ہوگی, دھوپ بہت تیز ہوگی, لوگ اپنے پسینوں میں شرابور ہوں گے, لوگ نفسی کے عالم میں ہوں گے. ایسے ٹائم پر ایسے حالات میں ایسے الہی کا سایہ اس نوجوان کو نصیب ہوگا جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا. صحیح بخاری کی حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شاب نشا فی عبادت اللہ کہ جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا اللہ پاک کل اسے اپنے عرش کے سائے تلے رکھے گا. اللہ اکبر, یہ کتنی بڑی فضیلت ہے. اس لیے میرے بھائیوں اپنی جوانی کی قدر کرو اور اللہ کی عبادت اپنی جوانی کو صرف کرو. یہ مقام, یہ فضیلت, یہ اعزاز ان نوجوانوں کو نہیں ہوگا جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں صرف نہیں کرتے. جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا انہی کو یہ اعزاز ہوگا. اور جس نے اپنی جوانی کو لہو و لعب میں گزارا, جس نے اپنی جوانی کو کھیل کود میں گزارا, جس نے اپنی جوانی کو شراب نوشی میں گزارا, جس نے اپنی جوانی کو فلمی گانوں میں گزارا, جس نے اپنی جوانی کو چوراہوں پر بیٹھ کر, گلیوں پر بیٹھ کر, غیروں کی بیٹیوں پر آوازیں قسم میں گزارا, جس نے اپنی جوانی کو چوراہوں پر بیٹھ کر ایک دوسرے کی غیبت, چغلخوری, لعن طعن میں گزارا. اللہ نے جوانی دی تھی لیکن اس جوانی کو دیوانی نہیں بنایا. اللہ نے جوانی دی تھی لیکن اس جوانی کو مستانی نہیں گزارا. کس نے گزارا؟ شاب نشأ فی عبادت اللہ, اس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا. ایسے نوجوان کو کل عرش کے سایہ نصیب ہوگا. آپ چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ان پریشانیوں سے محفوظ ہو کر عرش کے نیچے سایہ مجھے مل جائے تو میرے بھائیوں اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگائیے, اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں صرف کیجیے. لیکن افسوس ہوتا ہے آج ہم مسلم نوجوانوں کا حال دیکھیں کیا ہے. آج مسلم نوجوان عبادتوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں, قرآن کی تلاوت سے دور ہوتے جا رہے ہیں, دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. میرے بھائیوں کیوں؟ اس لیے کہ آج ان کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف نہ رہا. کچھ نوجوان تو شکایت کرتے ہیں کہ آج کے اس پرفتن دور میں اپنے آپ کو برائیوں سے کیسے بچا سکتا ہوں. اس برائی اور گناہوں کی دور میں اپنے آپ کو گناہوں سے کیسے بچا سکتا ہوں. میں مانتا آج کا دور بڑا ہی پرفتن دور ہے, بے حیائی اور گناہوں کا دور ہے. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے, سامنے کتنا بھی بڑا گناہ کیوں نہ ہو, سامنے کتنی بھی بڑی برائی کیوں نہ ہو, اپنے آپ کو بچا لیتا ہے, اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. مثال آپ دیکھنا چاہتے ہیں سورہ یوسف اٹھائیے, یوسف علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے. یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی نے اپنے کمرے میں بلائی. یوسف علیہ السلام جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے اس عورت نے تمام دروازے بند کر دیے. قرآن کا الفاظ ہے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ, ایک بھی دروازہ کھلا نہ تھا, سارے کے سارے دروازے بند کر دیے. وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ, اور اس عورت نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف دعوت دی. یوسف علیہ السلام نے اس وقت کیا کہا؟ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ, اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. میرے بھائیوں یہاں دیکھیں یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو اس بدکاری سے کیسے بچا لیا, اپنے آپ کو اس بدکاری سے کیسے محفوظ کر لیا. کیوں؟ اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کے دل میں اللہ کا ڈر تھا, اللہ کا خوف تھا. اللہ دیکھ رہا ہے اگر ہم اس بدخیری کو انجام دیں تو اس کی پکڑ
ہوگی، یہ ڈر، یہ خوف یوسف علیہ السلام کے دلوں میں تھا۔ لیکن آج ہمارے مسلم نوجوان تاب میں رہتے ہیں، موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، برائی کا موقع ملے تو برائی کر بیٹھتے ہیں، گناہ کا موقع ملے تو گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے سامنے بھی اس طرح کے معاملات آئے، لیکن انہوں نے بھی اپنے آپ پر کنٹرول کیا، اپنی جوانی پر کنٹرول کیا اور گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا۔ آپ نے شاید سنا ہوگا حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ، حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں اور ہٹھے کٹے انسان ہیں، طاقتور انسان ہیں۔ مدینہ سے مکہ جاتے ہیں اور وہاں سے جو قیدی ہوتے ہیں، مسلمان جو مکہ میں قید ہوتے ہیں، ان قیدیوں کو چھڑا کر مدینہ لانے کا یہ کام کرتے ہیں۔ جو مکہ مدینہ گئے ہوں گے ان کو معلوم ہوگا کہ مدینہ سے مکہ کتنا دور ہے، تقریباً 500 کلومیٹر۔ مکہ سے مدینہ کا فاصلہ تقریباً 500 کلومیٹر ہے۔ یہ حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے مکہ جاتے ہیں اور وہاں سے قیدیوں کو چھڑا کر مدینہ لاتے ہیں۔ ایک دن کی بات ہے، حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ گئے اور قیدی کو چھڑا کر لا رہے تھے۔ رات کا وقت تھا، چاندنی رات تھی، ایک گلی سے گزرے، ایک عورت کی نگاہ پڑ گئی۔ ایک عورت کی نگاہ حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی۔ اس عورت نے مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان لیا کہ یہ مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ مرثد ہے۔ آپ کو بتا دوں، یہ مرثد اور اس عورت سے زمانی جہالت میں ایک دوسرے سے تعلقات تھے، یعنی مرثد کی محبوبہ تھی۔ زمانی جہالت میں جب انہوں نے اسلام قبول نہ کیا تھا، اس عورت نے جیسے مرثد کو دیکھا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہچان لیا اور اس نے اپنی طرف دعوت دی، کہا اے مرثد آ جاؤ، آج کی رات ہمارے گھر میں بسر کرو، آج کی رات ہمارے گھر میں بسر کر لو۔ مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ کہا یہ مرثد اب وہ مرثد نہ رہا، اس نے اسلام کو قبول کر چکا ہے، اس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی بات آ چکی ہے، اب اس دل پر کسی کی حکومت چلے گی تو اللہ اس کے رسول کے فرمان کی حکومت چلے گی، اب اس دل میں کسی کی بات آنے والی نہیں۔ اور مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان اللہ حرم الزنا، اے عورت، اے انا، اس عورت کا نام انا تھا، اے انا سن لو، اللہ نے زنا کو حرام کر دیا، میں نہیں آ سکتا۔ جب اس عورت نے دیکھی کہ مرثد رضی اللہ تعالیٰ بہکنے والے نہیں، آنے والے نہیں، وہ چیخنے لگی، چلانے لگی، او گاؤں والو اٹھو، بیدار ہو جاؤ، قیدی کو بھگا کر لے جا رہا ہے۔ گاؤں والے اٹھتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں اور حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیچھا کرتے ہیں۔ مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طریقے سے اپنی جان بچا کر مدینہ پہنچتے ہیں، پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ سناتے ہیں۔ پھر آخر میں مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں تو میں اس عورت سے نکاح کروں۔ مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی اس عورت کی محبت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں باقی تھی، اسی لیے تو کہا اللہ کے رسول آپ اجازت دیں تو میں اس عورت سے نکاح کر لوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ کچھ دیر ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور قرآن کی یہ آیت نازل فرمائی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں، الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکۃ، سورہ نور کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی اور کہا کہ زانیہ سے زانی ہی نکاح کر سکتا ہے، مشرک اور کافرہ سے مومن نکاح نہیں کر سکتا۔ جب یہ جواب مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا وہ خاموش ہو گئے اور اس چیز کو بھول گئے۔ میرے نوجوان بھائیوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں، دیکھیے مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے سامنے زنا اور بدکاری کے سارے راستے موجود تھے، رات کا وقت تھا، چاندنی رات تھی، گھر میں کوئی نہیں تھا، اگر چاہتے تو اس بدکاری کو کر سکتے تھے لیکن اپنے آپ پر کنٹرول کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا خوف تھا، اللہ پر ایمان تھا کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، اگر اس کام کو میں کر لوں تو کل اللہ رب العالمین مجھے سزا دے گا، مجھے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اور آج ہمارے نوجوان موقع کی تلاش میں رہتا ہے،
موقع ملتے ہی گناہ کر بیٹھتے ہیں، موقع ملتے ہی برائی کا کام انجام دیتے ہیں۔ میرے نوجوان بھائیوں، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ جوانی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کرو، اس نعمت کی حفاظت کرو، اس نعمت کی صحیح استعمال کرو۔ اور یاد رکھیے، 2 منٹ زائد ہو جائے تو میں معافی چاہتا ہوں، یاد رکھیے یہ جوانی کا جو مرحلہ ہے میرے بھائیوں، یہ ایک ایسی طاقت ہے، ایک ایسی قوت ہے کہ ہر سماج اور ہر معاشرہ، ہر قوم کے لیے ایک بلند پر لے جانے کا ذریعہ ہے۔ یعنی ہر نوجوان، ہر سماج اور ہر قوم کی جو طاقت ہوتی ہے یہ نوجوان ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں۔ میں بتا دوں کہ یہ نوجوان اپنے قوم کے لیے، اپنی جماعت کے لیے، اپنی ملت کے لیے ویسے ہی ہے جیسے پیٹ کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر پیٹ میں جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ ٹوٹ جائے تو کیا انسان چل سکتا ہے؟ کیا انسان بھاگ سکتا ہے؟ کیا انسان کام کر سکتا ہے؟ نہیں۔ ایسے ہی یہ نوجوان اپنی قوم، اپنی جماعت، اپنی ملت کے لیے ہے۔ اگر یہ نوجوان سو گئے پوری جماعت سو جائے گی، پورا سماج سو جائے گا، پورے معاشرہ سو جائے گا۔ لیکن ان جوانوں میں اگر بیداری آ گئی تو یہ معاشرہ بہت آگے جائے گا اور یہ سماج اور جماعت کو بلندی پر لے کے چلا جا سکتا ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر چاہتے ہو کہ ہماری جماعت ترقی کرے، اگر چاہتے ہو ہمارا سماج ایک اسلامی سماج بنے، اگر چاہتے ہو کہ ہمارے معاشرے میں ہر طرف اسلامی تصویر نظر آئے، تو اپنی جوانی کی حفاظت کرو، اپنی جوانی کو دینی کام میں استعمال کرو، دین کی تبلیغ اور اشاعت میں اپنی جوانی کو صرف کرو۔ اور آج ویسے بھی حالات دیکھ رہے ہیں، آج ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے، آج مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو سرعام قتل کیا جا رہا ہے، آج مسلمانوں کی مائیں بہنوں کی عزت محفوظ نہیں ہے، آج ہم مسلمانوں کے مساجد اور مدارس نشانے پر ہے، آج مسلمانوں کو سرعام قتل کیا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں نوجوانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ نوجوان خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں، اٹھ جائیں اور سستی و کاہلی کو چھوڑ دیں، ایک اللہ کی طرف آئیں، اللہ پر ایمان لائیں، مومن بن کے دکھلائیں۔ دیکھیں ان ساری چیزوں کو ختم کر دے گا۔ میرے بھائیوں، آج اسلام کو مٹانے کی سازشیں کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہے۔ میرے نوجوانوں، وہ باطل طاقت جو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، جو مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں، جو اسلام کو اس دنیا سے ختم کرنا چاہتے ہیں، اٹھو اور ان باطل طاقتوں سے کہہ دو، ان باطل قوموں سے کہہ دو کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا۔ میرے نوجوان بھائیوں، آج تمہاری ضرورت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تم اس قوم کی قوت ہو، تم اس قوم کی طاقت ہو، تم اس قوم کی ہتھیار ہو۔ آج تمہاری سخت ضرورت ہے، اپنے آپ کو اصلاح کیجئے، دین سے جوڑیے، دعوت و تبلیغ کا کام کیجئے، دین سیکھنے سکھانے کا ایک جذبہ اور شوق پیدا کیجئے۔ یہ جوانی دوبارہ لوٹ کر آنے والی نہیں ہے، یہ جوانی دوبارہ لوٹ کر آنے والی نہیں ہے۔ اور اکثر نوجوان اس بات پر دھوکہ کھاتے ہیں، اکثر نوجوان اس بات پر دھوکہ کھاتے ہیں، ابھی جوانی ہے، ابھی مرنے والے نہیں ہیں، ابھی موت آنے والی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے، موت کسی پر بھی اور کہیں بھی آ سکتی ہے، جوان بھی مرتے ہیں۔ ہم نے کتنے نوجوان کے جنازے میں شامل ہوئے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے کتنے نوجوان کے جنازے دیکھے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جوانی میں بھی موت آ سکتی ہے اور موت آتی بھی ہے۔ اس لیے میرے نوجوان بھائیوں، اپنی جوانی کو قرآن اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں دین سیکھنے اور سکھانے میں گزاریے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، یا پروردگار، ہماری قوم کے مسلم نوجوان جو دین سے دور ہو چکے ہیں، عبادت سے دور ہو چکے ہیں، قرآن و حدیث سے دور ہو چکے ہیں، اللہ تو ہدایت دینے والا ہے، تو انہیں توفیق دے کہ دین کے قریب آئے۔